اس ٹائم میرے ساتھ سردار توقیر صاحب موجود ہیں جو کہ شمال میں سینئر پروڈیوسر بھی ہیں، اس کے ساتھ اینکر بھی ہیں، اس کے علاوہ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، سوشل ایشوز پہ بات کرتے ہیں، باقی جتنی بھی سوسائٹی میں ایسی غیر اخلاقی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس ایونٹ کے حوالے سے ان کے مائنڈ میں بھی کافی ساری چیزیں تھیں جو یہ ہمارے ساتھ ڈسکس بھی کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس ٹائم اس کی ریکارڈنگ ہوگی تو میں عوام کے سامنے بھی وہ سارے پوائنٹس اپنے لاؤں گا۔ جی سر، تھینک یو۔ اچھا جی، اس طرح ہے کہ ابھی ادریس صاحب نے بھی، میں سن رہا تھا جس طرح ادریس صاحب نے کہا ہے، ساری باتیں انہوں نے، وہ جو میرے پوائنٹس تھے یا میرے کہنے کی باتیں تھیں وہ ادریس صاحب نے اچھی طرح بیان کی ہیں۔ بالکل انہی کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ سب سے پہلا جو کام ہے، دیکھیں اس پہ کتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہا، جو گاڑیاں بچوں کو لاتی ہیں سب سے زیادہ ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ اسکول کی پارکنگ کے اندر ان بچوں، یہ حادثے کی بڑی وجہ جو یہ ہم اس روڈ پہ کھڑے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سائڈ پہ اس نے بچوں کو اتارا ہے اور بچے کراس کر کے آگے گئے ہیں۔ سیکنڈ نمبر اسکول کے بھی ظاہر ہے بالکل ان کی بھی غفلت ہے کہ وہ انہوں نے دیوار بھی توڑی ہوئی تھی جیسے، پھر آپ دیکھیں نا اب کیوں دیوار بنا دی ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایک غلط کام تھا جو ہوا تھا، اب انہوں نے دیوار بنا دی ہے، لیکن ان پہ بھی اتنی ہی ذمہ داری جاتی ہے جتنی کہ وین والوں پہ جاتی ہے۔ اور تیسری سب سے بڑا جو ہے اس کے بارے میں ہم بات کر کے تھکے ہیں، جو ہماری ٹریفک پولیس ہے، کہ دیکھیں وہ ٹائم یہ تھا کہ اس وقت وہ جو ہیوی ٹرکس وغیرہ ہیں ان کو الاؤ نہیں ہوتا شہر کے اندر آنا، تو وہ کس طرح سے الاؤ ہو گیا، اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے۔ گو کہ ڈرائیور جو ہے، جو اس کا ٹرک ڈرائیور ہے وہ اریسٹ ہے اور اس سے سب کچھ ہو رہا ہے، کیس بھی چلے گا، لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ٹریفک پولیس کا کام بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ابھی یہ حادثہ ہوا ہی نہیں، یہ ہونے کے 2 دن بعد میں نے وہاں پہ منڈیاں سے آگے جب پل آتا ہے وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ تو ایک ٹرک رکا ہوا تھا، میں نے باقاعدہ ٹریفک پولیس والوں کو پوچھا کہ بھائی یہ کیوں شہر میں انٹر ہوا ہے، بہرحال انہوں نے روک لیا تھا، وہ اچھا کیا۔ 2 دن چھوڑ کے آگے جدون پلازا کے ساتھ ایک ٹرک حادثہ بھی ہوا، اس ٹرک کے ساتھ وہ بھی انٹر ہو گیا تھا۔ آخر وہ انٹر ہوتے کیسے ہیں ٹرک، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی اپنی ٹریفک پولیس والوں سے۔ اور جو ہمارے ایس پی صاحب ہیں، قمر حیات صاحب ہیں، ڈی ایس پی فیصل صاحب ہیں، باتیں تو ساری کرتے ہیں، جو بھی بادشاہ نے آتا ہے وہ کہتے ہیں ملک میں میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ عملی کام ہونے چاہیے، ہمیں نظر آنا چاہیے کہ ہاں جی یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے یہاں پہ، 3 بچے شہید ہو گئے ہیں اور کچھ زخمی بھی ہیں جن کا علاج جاری ہے، لیکن ہمیں نظر آنا چاہیے، جو انصاف ہوتا ہوا آدمی نظر آنا چاہیے۔ ٹریفک پولیس جو اس وقت وہاں سے انہوں نے فارا چوک سے یا نیچے سے جس نے بھی چھوڑا ہے ان کے خلاف ابھی تک کیا ایکشن ہوا ہے؟ میرے حال میں کوئی ایکشن بھی نہیں ہوا، تو اس چیز کو مد نظر رکھیں۔ بالکل سر، ابھی آپ جس طرح سے بات کر رہے تھے ہیوی ٹریفک کی، تو ہیوی ٹریفک کا ایک تو ٹائم ممنوع ٹائم ہوتا ہے، تو اس کے علاوہ یہاں پہ بہت زیادہ ہیوی ٹریفک ہوتی ہے۔ رات کے ٹائم آپ دیکھیں بڑی اوور سپیڈنگ کی کرتے ہیں، بڑا ریش اور روتھ لیس قسم کی ڈرائیونگ کرتے ہیں، تو ہیوی ٹریفک کے لیے آپ کے پاس کیا سجیشن ہے کہ ٹریفک پولیس کو آپ کیا سجیشن دیں گے؟ یہ جو اس روڈ پہ یہ روڈ چونکہ اس کی کیپیسٹی کم ہے، تو ہیوی ٹریفک کی مینجمنٹ کے لیے کوئی آلٹرنیٹیو، کوئی متبادل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہاں پہ ایبٹ آباد کیونکہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، ابھی جب موٹر وے بن گئی تھی تو ہمارا خیال تھا کہ اس روڈ پہ یعنی کہ ٹریفک کم ہوگی، ذرا اس پہ جتنا جو برڈن پڑا ہوا ہے وہ تھوڑا کم ہوگا، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ شہر میں آبادی اتنی زیادہ بڑھ گئی۔ پھر آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے ہم نے بڑا دیکھا تھا آپریشن شروع ہوا تھا جس میں وہ اسامہ بڑائی صاحب تھے، سیت آئے تھے، وہ شہید بھی ہو گئے ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا تھا، لیکن وہ جتنا کام کر کے گئے ہیں وہ وہیں کا وہیں ہے۔ اس روڈ کو انہوں نے کشادہ کرنا تھا، وہ بھی نہیں ہوا۔ جب میں نے تھوڑا کچھ عرصہ پہلے جب پوچھا اس کی تحقیق کی تو کہہ رہے تھے جی یہ بجلی کے کھمبے ہیں، ان کا فنڈ نہیں آ رہا کہ یہ پیچھے ہوں۔ ہماری آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کیسا کام یہاں پہ ہو رہا ہے، ہر چیز میں سستی، ہر چیز میں نیگلیجنس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اثر۔ یہ روڈ کوئی نہیں ہے جی۔ اچھا ابھی آپ دیکھیں یہ ٹرک جا رہا ہے، ابھی کیمرے نے بھی دکھایا ہوگا، یہ ابھی دیکھیں اس کا ٹائم ہے ہی نہیں ہے، آپ نے وہ دکھائیں جی، ذرا دکھائیں۔ اچھا سر میں ایک بات، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ ہمیشہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو، کوئی سیلاب آئے یا کوئی بھی نیچرل کلیمٹی ہو یا کوئی بھی جلسہ جلوس ہو، ہمیشہ ہمارے ملک پاکستان میں غریب بندہ کیوں مارا جاتا ہے؟ سر یہاں پہ تو مارا ہی غریب جاتا ہے نا، یہاں پہ کون سا امیر مارا ہے؟ آپ دیکھیں نا بم دھماکہ ہوتا ہے، بڑا کوئی جلسہ ہوتا ہے، کوئی جلسہ، اس میں سیاستدان اسی طرح سے بچ کے باہر نکل آتا ہے، اس کے کارندے بھی بچ کے باہر نکل آتے ہیں، لیکن مرتا کون ہے؟ وہ کارکن مرتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے، اس کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے رہے گا۔ ہمارے لوگوں میں بڑی مایوسی آج کل پھیلی ہوئی ہے
کہ بھائی یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, ہم کدھر جا رہے ہیں, کوئی قانون نہیں ہے. غریب کے لیے تو کوئی قانون ہے ہی نہیں ہے. سارے جتنے بھی جو ہیں سہولتیں ہیں, فیسلٹیز ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے بس صرف اشرافیہ کے لیے ہیں. غریب کا یہاں پہ کوئی پرسان نہیں. ابھی دیکھیں نا, میں نے آپ کو دکھایا یہ ٹرک جا رہا تھا, ابھی ہم پروگرام کر رہے ہیں. ٹائم کیا ہوا ہے سر؟ سر یہ ابھی مغرب کا ٹائم ہے, مغرب سے اذانیں ہو رہی ہیں. ابھی ان کا ٹائم نہیں شروع ہوا. سر ایک چھوٹی سی بات, کوئی بھی جو ملک ہوتا ہے اس میں سب سے جو ٹاپ پریورٹی ہوتی ہے, جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے وہاں کے شہری سٹیزن کے جان و مال کا تحفظ. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا شہری, چلیں وزیر اعظم کو چھوڑیں, منسٹرز کو چھوڑیں, پاکستان کا عام شہری ایک ضلع کے ڈی سی کے برابر بھی سیفٹی اس کو ملتی ہے, یا ضلع کے کسی سینئر آفیشل کے لیول کی اس کو سیفٹی ملتی ہے؟ سر مطیب صاحب, میرے خیال میں آپ شاید بھول گئے ہیں, ہم یہاں ایبٹ آباد میں, اور ایبٹ آباد پاکستان میں ہے. یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسی باتیں تو باہر ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ جہاں پہ یعنی کہ آپ دیکھیں نا, کوئی پیدل روڈ کراس کر رہا ہے, وہ جب روڈ پہ پاؤں رکھ دیتا ہے ٹریفک رک جاتی ہے. یہ یعنی اتنی ویلیو ہے اس کی. تو یہاں پہ تو یہ آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات. السلام علیکم محترم صدر محفل, والدین گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں. آج میں آپ سب کے سامنے کھڑی ہوں, مگر میرا دل زخمی ہے, کیونکہ میں جس واقعے پر بات کرنے آئی ہوں وہ صرف ایک حادثہ نہیں, وہ ہماری نسلوں کے خوابوں کا جنازہ ہے, وہ معصوم کلیوں کا لہو ہے, وہ انسانیت کا قتل عام ہے. جی ہاں, میں بات کر رہی ہوں 5 ستمبر ایبٹ آباد کے اس المناک واقعے کی, جب میری سہیلیاں, میری بہنیں, میری ہمرازیں اسکول جاتے ہوئے ایک بے رحم ڈمپر کے نیچے کچلی گئیں. وہ دن ایک عام دن نہیں تھا, وہ دن ایک قیامت صغریٰ تھا جس نے ہر دل کو زخمی کیا, ہر آنکھ کو اشک بار کیا اور ہر ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. ذرا سوچئے, وہ ننھے بچے, وہ معصوم کلیاں صبح سویرے اسکول کی گاڑی میں بیٹھے تھے, ان کے بستے کندھوں پر, ہاتھوں میں کتابیں اور دلوں میں خواب تھے, مگر افسوس کہ ان کے خواب ملیاں میٹ ہو گئے اور ان کی زندگیاں سڑک کے کنارے خون میں نہا گئیں. میرے عزیز ساتھیوں, یہ حادثہ صرف کسی ایک کی غلطی نہیں, یہ کئی ہاتھوں کی کوتاہی اور کئی اداروں کی بے حسی کا نتیجہ ہے. قصوروار اسکول کی گاڑی کا ڈرائیور بھی ہے جس نے لاپرواہی سے روڈ کراس کروایا. قصوروار وہ ٹریفک پولیس بھی ہیں جو وہاں کھڑے تو تھے مگر ذمہ داریاں ادا نہ کر سکے, اور وہ ڈمپر ڈرائیور جو نشے میں دھت معصوم کلیوں کو روند گیا. اگر سب نے اپنا فرض ذمہ داری سے نبھایا ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. ان معصوم بچوں کو والدین غم سے نڈھال مردہ لاشیں زندہ لاشیں بن چکے ہیں. یہ صرف میرا اور ان کے والدین کا غم نہیں, یہ ہر اس انسان کا غم ہے جو انسانیت رکھتا ہے. ہم آج آپ کے سامنے یہ کہتے ہیں, ہمیں انصاف چاہیے. انصاف صرف ڈرائیور کو سزا دینا نہیں, بلکہ جب ہر ذمہ دار شخص کو کٹہرے میں لایا جائے. میں آپ سے پوچھتی ہوں, کیا یہ معصوم بچے ہمارے اپنے نہیں تھے؟ کیا ان کے خواب صرف ان کے والدین کے تھے؟ کیا آپ یہ گوارا کر سکتے ہیں کہ کل آپ کے اپنے بچے بھی اسی طرح خون میں نہا جائیں؟ 5 ستمبر کا سانحہ صرف ایک حادثہ نہیں, ایک پکار ہے جو ہم سب کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ اٹھو, اپنی ذمہ داری پہچانو اور اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ بناؤ. حکمرانوں سے گزارش ہے کہ ہمارے درد کو سمجھیں اور ہمیں انصاف دلوائیں. میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرتی ہوں. خاموش مٹی کے نیچے وہ سو گئی ہیں, میری جان سے پیاری بہنیں کھو گئی ہیں. میں جب بھی قبر پہ جاتی ہوں ٹوٹ جاتی ہوں, قدم قدم پہ یادوں کا بوجھ اٹھاتی ہوں. 2 بچیاں جن کی شہید ہوئی ہیں, یہ ان کی والدہ ہیں, یہ کچھ کہنا چاہتی ہیں. میرے پاس الفاظ نہیں ہے, میری 2 بچیاں, میرے پاس 2 بچیاں چلی گئی. میری سوالات, میری منال, میری بولتی بنا معلوم. ان کا ایک بیٹا شہید ہوا ہے, بس ریان. ہر ایک ماں ہے تو سب کو پتا ہے کہ ایک ماں کا دکھ کیا ہوتا ہے, جو بچے کو تیار کر کے بھیجتی ہے, 10 منٹ بعد اس کو اگر جنازے کا پتہ چل جائے تو اس ماں پہ کیا گزرتی ہے. اور میں کچھ نہیں کہنا چاہتی. اس والا موجود نہیں تھا, کسی قسم کی کوئی حکومت نہیں تھی جو آپ کے ملک میں نہ پہلے کبھی نظر آئی ہے نہ ہمیں اس دن نظر آئی ہے. جنگل کا قانون ہے, وہاں پہ صبح آپ ہمیں بتائیں, ہمیں جواب دے کہ ٹرک ڈرائیور کو کس نے چھوڑا, اور جو پولیس والے تھے ان کے خلاف ابھی تک کوئی انکوائری کیوں نہیں ہوئی. معطل کرنا, آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو گھر بیٹھ کے وہ لوگ کھا رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں. ایک ڈرائیور کو پکڑ لیا ہے, باقی جو ذمہ دار ہیں ان کو کون سزا دے گا؟ پورے ایبٹ آباد میں صرف ایک روڈ ہے, اس پہ پورے صبح سے شام تک ٹرک چلتے رہتے ہیں. ہم ابھی آپ میڈیا کے توسط سے جاتے ہیں, ہمارے بچے تو چلے گئے ہیں,
आए रोज उसके अगले दिन हवेलिया में हादसा हुआ, पूरे 5 लोग एक खानदान के चले गए। एबटाबाद में पूरे आप लोग सुबह से शाम तक ट्रैफिक के औकात में ट्रक की पाबंदी लगाए, कोई ट्रक मेन रोड पे मौजूद ना हो, सिर्फ आप उनको रात के 12 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक अलाउ करें, ताकि अभी जितने हादसे हो चुके हैं इसके बाद कोई हादसा ना हो। और हम ये चाहते हैं कि जितने भी इदारे इसमें इन्वॉल्व थे, हर कोई अपनी जिम्मेदारी कबूल करे। हमें आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, किसी किस्म की माली इमदाद नहीं चाहिए, ना हमें उसकी ज़रूरत है। हम सिर्फ चाहते हैं कि आगे आने वाली नस्लें हमारी महफूज रहें, कोई भी बच्चा किसी भी बहन के सामने ऐसे कुचला ना जाए। हम सिर्फ ये चाहते हैं। हज़रत उमर का कौल है कि एक अगर नदी के किनारे कोई कुत्ता भी मरता है उसका जिम्मेदार हम होंगे, और आप लोगों के सामने आए रोज ऐसे वाक़ियात होते हैं, उसमें हुकूमत की ना अहली है, ना पहले कभी आप लोगों ने कोई एक्शन लिया है, ना अभी ले रहे हैं। हम चाहते हैं हमें सिर्फ इंसाफ मिले, हमारी बच्चियों का खून रायगा ना जाए। हमें ना किसी किस्म का कोई पैसा चाहिए आपसे, कोई माली इमदाद नहीं चाहिए। हम सिर्फ चाहते हैं जो बंदा इस चीज़ में मुलविस था उसको सजा मिले, बस। हर कोई अपनी गलती का एतराफ़ करे कि कम से कम आप लोगों में इतने गट्स तो हो कि हम माने कि हमारी गलती है और माफ़ी मांगे आके उन बच्चों के वालिदैन से, उनके घर वालों से जिनकी 7 नस्लें आपने तबाह कर दी हैं। आप लोग ये की नाअहली की वजह से ये सब कुछ हुआ है। आप लोगों ने हमारी 7 नस्लें तबाह की हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हमारे घर के बच्चे अब स्कूल नहीं जाते, कि हम स्कूलों में नहीं जाते कि हम जिंदा वापस आएंगे या नहीं। इस चीज़ का कौन जिम्मेदार है और कौन जवाब देगा? आप लोग देंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने इस इलाके की काउंसलर हूँ और इन बच्चों का सभी को जैसे बहुत दुख है तो मुझे कुछ ज़्यादा ही है। तो हुकूमत से और कैंट बोर्ड से सबसे मेरी इल्तमास है कि इतने बुरे हादसे को दोबारा से होने से बचाने के लिए आप लोग क्रॉसिंग ब्रिज बनाएं। हर बड़े स्कूल के आगे एक क्रॉसिंग ब्रिज होना चाहिए। ये मैं एक डिमांड रख रही हूँ आप सबके सामने कि आइंदा ऐसी मासूम जानें दुनिया से ना जाएं और इस तरह ना जाएं। मरना सब ने है, लेकिन इन बच्चों की जो अलमनाक मौत है ना, वो रहती दुनिया तक सबको याद रहेगी। तो आप सबसे हुकूमत कर सकती है या कैंट बोर्ड वाले कर सकते हैं, जो भी जिनके जो बड़े बड़े स्कूल हैं अफोर्ड कर सकते हैं, क्रॉसिंग ब्रिज बना सकते हैं, तो बच्चे सेफली वहाँ से क्रॉस करें, तो ना ही ऐसे हादसे हों, ना कोई माएँ दुखी हों, ना हमारी कौम दुखी हो। तो काइंडली बस मेरी इस बात पे सब गौर करना। मेरी सब अपनी इन सब बहनों की तरफ से मैं आपसे ये मुतालबा कर रही हूँ, इस मुतालबे को पूरा करें। इसमें आपके बच्चों के लिए भी बेहतरी और हमारे बच्चों के लिए भी। अस्सलाम वालेकुम। उस हादसे में शहीद होने वाले बच्चे की बहन हूँ मैं। मुझे इंसाफ चाहिए अपने भाई के लिए, मुझे इंसाफ चाहिए उन बहनों के लिए और अपने भाई के लिए। और उस हादसे में शहीद होने वाली 2 बहनें और मेरा एक भाई, मुझे इनके लिए इंसाफ चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए अपने भाई के लिए। एक दिन वो मेरे साथ था और एक दिन नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ये हादसा सब कुछ मेरे सामने हुआ है। हमारी हुकूमत क्यों खामोश है? हमारी हुकूमत को बोलना चाहिए। हम अब खामोश नहीं रहने वाले, हमें इंसाफ चाहिए बस।